الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الله ومنع الله وجب الله وأبغض الله فقد استكمل إيمانه رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گلیہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں نے ایک حدیث مبارک ترمذی شریف کا ایک حصہ حدیث مبارک کا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ میرے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے، اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس شخص کا ایمان کامل ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایمان کے کامل ہونے کی گواہی دی۔ میرے دوستو، ایمان کی 4 علامتیں ہیں۔ ایمان کی 4 علامتیں ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے روایت تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی کو دینے سے منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے، اور اگر کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے بغض اور عناد رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ میرے دوستو، ایمان کامل کی پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ دے تو اللہ کے لیے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی
موقع پر کچھ خرچ کر رہا ہے تو اس خرچ کرنے میں اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. کچھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. انسان اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، تو ان تمام مواقع پر کرتا ہے. ان تمام مواقع پر خرچ کرتے وقت اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. صدقہ خیرات میں تو یہ بات واضح ہے کہ اس کو دیتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کا ثواب مجھے عطا فرما دے. اس صدقے دینے میں احسان جتلانا مقصود نہ ہو انسان کا کہ کسی پر احسان کرے، نام و نمود مقصود نہ ہو، اس کا دکھلاوا مقصود نہ ہو، تو یہ دینا اللہ کے لیے ہوا. میرے دوستو، اس حدیث مبارکہ کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ابتدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل ایمان کے بارے میں کہ دینا ہو تو اللہ کے لیے دینا ہو، منع کرنا ہو تو اللہ کے لیے منع کرنا ہو، کسی کے ساتھ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی کے ساتھ بغض اور عناد بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو. کسی کے ساتھ بغض اور عناد بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے دوستو، صدقہ خیرات کے علاوہ بھی جہاں خرچ کرو تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرو. مثلا فرض کریں کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور دکاندار کو پیسے دے دیے. یہ ساتھی بار باتیں نہ کریں، مہربانی کریں، اس بیان میں خلل ڈال رہے ہیں. 2 مرتبہ میں نے، یہ دوسری مرتبہ ہو گئی. 100 مرتبہ میں نے منع فرمایا کہ وضو کی جگہ پر بات چیت مت کیا کریں، اور یہ جمعے کا بیان شروع ہے، آپ لوگ پیچھے باتیں کر رہے ہیں. اب ظاہر تو یہ ہے کہ مثلا ایک چیز خریدی اور دکاندار کو پیسے دے دیے. اب ظاہر تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے کسی دکاندار سے خریدی اور اس کو پیسے دے دیے. لیکن اگر وہ چیز مثلا گوشت ہے، سبزی ہے، خریدتے وقت یہ نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اہل و عیال کے جو حقوق میرے ذمے عائد کر رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے خریداری کر رہا ہوں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے خریداری کر رہا ہوں. اور اگر اسی طرح دوسری نیت یہ کر لی کہ میں دکاندار کے ساتھ خرید و فروخت کا جو معاملہ کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس حلال طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کیا ہے، ایسے وقت میں بھائی نفل پڑھنا صحیح نہیں ہوتے. بیان سنا کرو. تم لوگ کب باز آؤ گے اس
دین کے ضوابط و رسول بھی سمجھنے چاہیے. صدیاں گزر گئی، ہمیں یہ نہ سمجھ آئی کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، مسجد کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال طریقے کے مطابق اس دکاندار کے ساتھ لین دین کر رہا ہے. جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کیا ہے اور حرام طریقے سے معاملہ نہیں کر رہا ہوں، تو ان دو نیتوں کے ساتھ خریداری کا جو معاملہ کیا ہے اور دکاندار کو جو پیسے دیے ہیں، یہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا. اگرچہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دیکھو کسی نے دنیا کا سامان لیا کسی دکاندار سے. ایک چیز بھی اگر کسی دکاندار سے خریدو اور تمہاری نیت صحیح ہو جائے، نیت کیا ہے؟ نیت اس کے لیے یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو چیز خرید رہا ہوں، یہ اللہ جل جلالہ نے میرے ذمہ جو اپنے اہل و عیال کے حقوق میرے ذمہ لگائے ہیں، تو یہ اس کے لیے خرید رہا ہوں. اور دکاندار کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو پیسے دے رہا ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق دے رہا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہیں. حالانکہ بظاہر میں دنیاوی کام ہے، دنیا کا لین دین ہے، اب سبزی کیا ہے اور روٹی کیا ہے اور یہ، لیکن ظاہر معاملات یہ خرید بھی اللہ کے لیے ہوئی، اور یہ جو مال تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے خریدا وہ بھی اللہ کے لیے ہوا. اندازہ لگاؤ کتنی عظیم اور خوبصورت طریقے کی بات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے. حدیث مبارک کی کتنی خوبصورت تشریح انہوں نے لکھی، حالانکہ یہ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. اور اپنے استاد کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا میں صرف زاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے. زاویہ نگاہ بدلنے کا فرق ہے. اگر زاویہ نگاہ بدل لو تو وہی دنیا تمہارے لیے حق دین بن جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہو، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سب کرتے رہو، مگر ذرا سا زاویہ بدل لو. مثلا کھانا ایک دنیاوی کام ہے، کھانا کیا ہے؟ ایک دنیاوی کام ہے. لیکن کھانا کھاتے وقت ذرا یہ سوچ لو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لَنَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اِنَّ لَنَفْسَكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر کچھ حق ہے. اس حق کی ادائیگی کے لیے کھانا کھا رہا ہوں. اور یہ سوچ لوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر شکر کرتے ہوئے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے۔ میں بھی آپ کی اسی سنت کی اتباع میں کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں بھی آپ کی سنت کی اتباع میں کھانا کھا رہا ہوں، تو اب یہی دنیا کا کام یہ دین کا کام بن گیا۔ کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ دین بن گیا۔ اندازہ لگاؤ، ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا کیا ہے؟ ایک دنیاوی کام ہے، لیکن اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھایا تو وہ دین بن گیا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے یہ ہمارے لیے، کتنی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لیے۔ لہذا وہ سارے کام جن کو ہم دنیاوی کام سمجھتے ہیں، ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جن کو ہم زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے دین نہ بنا سکیں اور اس کو اللہ کے لیے نہ بنا سکیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچیں کہ میں ان کے اندر زاویہ نگاہ بدل کر کس طرح ان کو دین بنا سکتا ہوں۔ ہر کام انسان کرے اس سے پہلے سوچے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یہ کام کرتے وقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا یہ کام کرتے وقت، بس اس طریقے کو اپناؤ، یہ دین بن گیا۔ اندازہ لگاؤ کتنی فضیلت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنا صرف اس کا نام ہے کہ آدمی کسی ضرورت مند کو پیسے دے دے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دے۔ لوگ تو صرف اسی کو صدقہ سمجھتے ہیں، بس یہ کام صدقہ ہے، لوگ اسی کو صدقہ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ نہیں۔ لیکن آؤ حدیث مبارکہ دیکھو کیا کہتی ہے۔ لیکن حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ ہر نیک کام جو نیک نیت سے کیا جائے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، یہاں تک فرمایا کہ کھانے کا وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، کھانے کا وہ لقمہ جو انسان اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اس لیے ہے کہ یہ آدمی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے میرے ذمہ یہ حق عائد کیا ہے۔ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیا، وہ بھی صدقہ ہو گیا۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، کتنا خوبصورت دین ہے۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام پر صدقے کا اجر و ثواب دے گا، صدقے کا اجر و ثواب دے گا اللہ جل جلالہ۔ یہ سب کام اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے کیے جائیں تو یہ صدقہ میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسری علامت صدقے کی جو بیان فرمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ اگر روکے اور منع کرے تو اللہ کے لیے روکے، روکے
کسی کام سے اور منع کرے تو کس کے لیے کرے؟ صرف اللہ کے لیے۔ مثلا کسی جگہ پیسے خرچ کرنے سے بچایا تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، چونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو۔ اس فضول خرچی سے بچنے کے لیے میں اپنا پیسہ بچا رہا ہوں، تو یہ بچانا اور روکنا اللہ کے لیے ہے۔ یا مثلا کوئی شخص آپ سے ایسے کام کے لیے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہو جو شرعاً جائز نہ ہو، جو شرعاً جائز نہ ہو وہ کام، اب آپ نے اس کام کے لیے اس کو پیسے نہیں دیے تو یہ نہ دینا بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے لیے، تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ مثلا دنیا کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص آیا تمہارے پاس کہ بھائی یہ مسجد والی گلی ہے، یہ راستہ ہے، پیسے دو میں اس کو بند کرتا ہوں۔ یہ تمام مسلمانوں کے آنے جانے کا راستہ ہے نا، لوگوں کے محلے والوں کے، ہے یا نہیں؟ اور ایک شخص تم سے پیسے مانگے کہ تو پیسے دو میں اینٹیں لے کر آتا ہوں، یہ راستے کو بند کرتا ہوں۔ اب تم نے یہ پیسے منع کر دی، اس کو نہیں دیے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا راستہ یہ بند کر، تو یہ نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہوا۔ حالانکہ اب تو مسلمانوں کی عادت ہو گئی ہے کہ مسجد ہو تو مسجد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو شہید کر دو لیکن راستے کو کھولو، لیکن جب اپنے راستے کی بات آئے تو تمام مسلمانوں پر راستے بند کر دیتے، کہتے ہیں یہاں سے گزرے گا کیسے؟ جب تک 50 کروڑ روپے نہ دے میرے اس راستے سے بھی نہیں گزرے گا۔ یہ اسلام اور دین تو ہم دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب اپنے سر پر آئے تو کیا کہتے ہیں؟ وہی بات آتی ہے وہ جتنے میاں نور جمال ہوتے گدر شدر صاحب، جب اپنی سر پر آئے تو ہم پھر اسلام کو ایک بوری میں بند کر دیتے۔ کتنے مسلمان ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو دوسروں کے لیے یہ حالانکہ کسی سے قرض لیے ہوتے ہیں، اب یہ قرض دینے والا اگر اس شخص سے یہ پیسے منع کر دے تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، معاملات ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کاش کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر کچھ ایک فکرے پر عمل ہوتا ہے۔ یہ ایک فکرہ جو ہے یہ ہمارے پورے ملک میں امن لا سکتا ہے، کہ نہ دینا بھی ہو تو اللہ کے لیے، اگر کسی کو ناجائز استعمال کے لیے مال دینا ہو تو اس کو منع کر دو، نہ دو اس کو مال، کیونکہ تمہارے مال کو وہ ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کا بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، نہیں دینا بھی صدقے کا ثواب مل گیا۔ تو یہ کتنی عظیم بات ہے، لیکن یہ یہودیت اور نصرانیت یہ ہماری تہہ میں گھس چکی، یہ ہمارے کامل ایمان اس وجہ سے نہیں ہوتے۔ یہ کامل 4 ایمان کی جو 4 علامتیں ہیں ان میں یہ دوسری علامت تھی کہ کوئی چیز منع کرے تو اللہ کے لیے منع کرے۔ اب بعض بندہ ہے اس نے یہ بات حدیث سنی نہیں ہوگی تو وہ کہے گا استاد جی کون سے چینل سے بات کر، حالانکہ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ کسی کو نہ دینا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج پڑ گئے ہیں کہ اس موقع پر بھی فلاں تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر فلاں تحفہ دیا جاتا ہے، اس موقع پر یہ رسم ہے، اگر اس موقع پر نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تعلق خراب ہو جائے گا اور ناک کٹ جائے گی ہماری۔ اور اگر یہاں پر ایک نیت کر لی کہ میں نہیں دیتا
کیونکہ اس مال کا، اس چیز کا غلط استعمال ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اور اللہ اور اس کا رسول یہ طریقے سے مجھے منع فرماتا ہے تو میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یہ کام نہیں کرتا، تو یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اندازہ لگاؤ کتنا خوبصورت دین ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھو یہ تحفے تحائف جو ہوتے ہیں، اگر مثلا کسی کی شادی ہے تو اس کو اگر وہ روپوں اور پیسوں والے گینٹھے یا اور کوئی چیزیں یا مہندیاں اور ان پر خرچ کرنا، اور اگر یہ نہ خرچ کرو تو کیا کہتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے، چاہے اللہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ اور اس کا رسول خفا ہو جائے، لیکن ہماری ناک نہ کٹے۔ لیکن افضل بندہ وہ ہے کہ جس نے اس موقع پر بھی یہ سوچا کہ کاش میں کسی عالم سے پوچھ لوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا طریقہ، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا اس موقع پر، صبر کرو آج میں کسی عالم سے پوچھتا ہوں کہ یہ طریقہ کیا ہے، اور اس عالم نے تمہیں بتا دیا کہ بھائی ترمذی میں یہ حدیث مبارک ہے کہ یہ نہ دینا بھی تمہارا، یہ رسم تمہاری نہ کرنا بھی، اس سے منع ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، تو میں منع ہوتا ہوں اس چیز سے۔ بتاؤ مجھے ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنی گندگی ختم ہو جائے، کتنی دشمنیاں ختم ہو جائیں۔ اکثر یہ شادی بیاہ میں دیکھتے ہو آپ، رات کو یہ مہندیاں ہوتی ہیں اور اس میں فائرنگ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے دولہا ہی مر گئی۔ ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ کتنے اخبارات بھرے ہوئے اور میڈیا بھرا ہوئے، لیکن 1-2-4 روپے یہاں خرچ نہیں کیے اور یہ بچائے اس نیت سے کہ یہ فضول خرچی ہے اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے، اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے۔ تو یہ دوسری علامت تھی۔ تیسری علامت جو بیان فرمائی کہ اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ دیکھیے، ایک محبت تو بغیر کسی شائبہ کے خاصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہی ہے، جیسے کسی اللہ والے سے محبت ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس سے محبت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس محبت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اس سے محبت اس نیت سے ہوتی ہے کہ اس سے محبت اور تعلق رکھیں گے تو ہمارا دین، ہمارے اس دین کو فائدہ پہنچے گا، ہمارا دین کامل ہو جائے گا تھوڑا سا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ محبت اللہ کے لیے محبت ہے اور بڑی برکت والی محبت ہے یہ، اور بڑے فائدے کی چیز ہے یہ محبت۔ اب تمہاری کیا ہوئی؟ فائدے والی ہوئی۔ یہ تیسری علامت ہے۔ وقت بھی ختم ہو گئی ہے، اس علامت کی صرف وضاحت کر دوں حدیث مبارک کی۔ یہ ایمان کی تیسری علامت ہے کہ محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ اور مثال کیا؟ کسی اللہ والے سے محبت کرے، ایک اللہ کے ولی سے، ایک عالم سے، ایک بزرگ سے، ایک مفتی سے، ایک صوفی سے، ایک خانقاہ والے سے محبت کرے تو خالصتاً اس کی نیت کیا ہو کہ اللہ جل جلالہ کا یہ برگزیدہ بندہ ہے، اللہ والا ہے یہ، تو مجھ سے اللہ جل جلالہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ محبت اس وجہ سے ہوئی کہ اس اللہ والے کی صحبت میں تو بڑے وزیر مشیر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں،
بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے افسر آتے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ آتے ہیں، تو میں اس بزرگ کی محفل میں جاؤں گا، میں اس بزرگ کی محفل میں جاؤں گا تو ان افسروں سے اور ان مالدار لوگوں سے بھی میرا تعلق بن جائے گا۔ تو اب یہ محبت تمہاری اللہ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ محبت تمہاری کیا ہوئی؟ دین کے لیے ہوئی۔ دین کے لیے کون سی محبت ہوئی؟ وہ محبت جس میں خالصتاً تمہاری نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری نیت یہ ہوئی کہ مجھے اتنے تعلقات مل جائیں گے اور میرے تعلقات بن جائیں گے اور میرا نام ہو جائے گا، اس نام کے لیے تم نے کیا، تو پھر تمہیں کچھ بھی نہیں ملا اور تمہاری محبت صرف دنیا کے لیے ہوئی۔ اور اگر اسی محبت کی نگاہ کو بدل لو اور صرف اللہ کے لیے کر لو، اور یہ نیت تم نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کہ یہ وزیر مشیر آتے اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کی طرف تمہاری توجہ نہ ہو اور صرف اس اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آئے ہو، تو یہ بھی تمہاری تیسری علامت ہوئی ایمان کی۔ اور اس میں اس محبت کرنے میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، اس محبت کرنے میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہاں ایک بات ہے، صرف وہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ محبت اگر تم نے بچوں سے کی اور اس نیت سے کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے محبت فرمائی ہے، جیسے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، چھوٹی بچی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نوافل پڑھ رہے ہیں، اور یہ بچی آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جا رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ اس بچی کو پیچھے کر دیا۔ یا ایسا بھی ہوا کہ جمعے کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہے، یہ حدیث مبارک ہے، جنگ اخبار کی کوئی خبر نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا، کہ سامنے آ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی کہ وہ کہیں گر رہا ہے کہیں اٹھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس بچے کو گود میں لیے، تو یہ محبت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آخری بات، محبت والدین سے اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ محبت اللہ کے لیے تم اپنے والدین سے کرو تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ آج تو یہ ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں، ان سے کوئی باپ بات کرے تو باپ کو کہتے ہیں تم اس بات کو نہیں سمجھتے، یا ماں کچھ کہے تو ماں کو کہتے ہیں بس تو بوڑھی ہے، مردوں کے کام میں دخل مت دے، آرام سے بیٹھ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حالانکہ اس ماں نے جو 60 یا 65 سال یا 50 سال گزارے ہیں، تو کیا اسے یہ پتہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ تم سے زیادہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے؟
حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے والدین کے بارے میں؟ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرو، اف تک سے منع فرمایا، اف تک سے منع فرمایا۔ تو اگر تمہاری محبت والدین کے ساتھ اللہ کے لیے ہوگی تو تمہیں اس میں کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا اندازہ لگاؤ۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔ چوتھی علامت انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی، لیکن کوشش کرو جب بیان ختم ہو جائے تب کرو، کیونکہ اسلام سے تو ہمارا قریب تعلق ہے، دور اللہ معاف فرمائے۔